اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 41 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ فروخت کرو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، اور نہ حق کو چھپاؤ۔ تمہیں تو خود اس کا علم ہے۔ اور نمازوں کو قائم کرو، اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں؟ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ چیز شاق ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر۔ اچھا، یہاں پہ بہت ضروری بات کی گئی ہے ہمارے لیے کہ صبر اور نماز اللہ تعالیٰ کا جو بندہ ہے اس کے لیے دو بڑے ہتھیار ہیں۔ نماز کے ذریعے سے ایک مومن کا رابطہ اور تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، جس سے اسے اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت حاصل ہوتی ہے، مدد حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور صبر کے ذریعے سے کردار کی پختگی اور دین میں استقامت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہر جگہ ہمیں اپنے ساتھ رکھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ صبر بھی کرنا اور نماز کی پابندی بھی کرنی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا، یہ چیز شاق ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر، اس کا مطلب یہ کہ نماز کی پابندی عام لوگوں کے لیے گراں ہے، یعنی مشکل لگتا ہے ان کو نماز پڑھنا، لیکن خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے لیے یہ آسان ہے۔ مطلب ان کو نماز پڑھنا مشکل نہیں لگتا، بلکہ ان کے لیے سکون اور راحت کا باعث ہوتی ہے۔ اچھا، یہ کون لوگ ہیں جو قیامت پر پورا یقین رکھتے ہیں، اور جو قیامت پر یقین رکھتے ہیں اور اس کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں کہ ایک دن ہمارا حساب ہوگا، تو ان کو اچھے کام کرنے میں اور نماز پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ وہ آخرت سے بے فکر نہیں ہوتے، بلکہ ان کو اس کی فکر ہوتی ہے، اس لیے وہ آسانی سے نماز پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے، اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اچھا، اب یہاں سے بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ پھر سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل کو ایک خاص مرتبہ اور مقام دیا گیا تھا، اور ان پر ہی تمام جو نبی تھے وہ بھیجے گئے تھے۔ یہ وہی قوم ہے جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے بچایا تھا، ان پہ تمام پیغمبر بھیجے گئے۔ لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو آہستہ آہستہ بھولنا شروع کر دی اور اپنی مرضی کرنے لگ گئے، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ منصب چھین لیا، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ منصب عطا کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نسب کی بنیاد پر میں یہ منصب نہیں دیتا، میں یہ صرف عمل اور کردار کی بنیاد پر دیتا ہوں۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ یہ ان کو دیے گئے انعامات یاد کروا رہے ہیں یہاں پر۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا، اور نہ ہی اس کی بابت کوئی سفارش قبول ہوگی، اور نہ کوئی بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر پھاڑ دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا، اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑا پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے۔ یہاں پر اب حضرت موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ ہے، اور فرعون سے جیسے انہوں نے بنی اسرائیل کو چھڑوایا تھا، اور پھر وہ دریا کے اندر دریا پار کروایا تھا، اور پھر باقی جب فرعون کا لشکر آیا تھا تو وہ اس میں غرق ہو گیا تھا ڈوب کر۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں۔ اور پھر 40 راتوں کا وعدہ جو ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ
کہ جب فرعونیوں سے نجات پانے کے بعد بنی اسرائیل جزیرہ تھے ایک نمائے سینا میں پہنچے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے، تورات آسمانی کتاب ہے نا اللہ کی، دینے کے لیے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا، ٹھیک ہے، اس پہاڑ پر۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان لوگوں نے ایک بچھڑا تھا، مطلب گائے کا نا، اس کی پوجا شروع کر دی۔ مطلب دیکھیں اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اور اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نشانیوں اور پیغمبروں کے باوجود جو ہے انہوں نے یہ شرک شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کس وجہ سے ان کا یہ منصب چھین لیا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے۔ اب معجزوں میں 2 چیزیں تھیں ان کے پاس، ایک ان کا ہاتھ روشن ہو جاتا، اتنا روشن کہ جیسے سورج کی مانند ہو، اور ایک ان کا جو عصا تھا نا وہ سانپ میں، وہ اژدہے میں تبدیل ہو جاتا تھا، اس طرح ان کو 2 معجزات عطا کیے گئے تھے۔ اچھا آگے، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے کو آپس میں قتل نہ کرو، تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اور تم اسے بھی یاد کرو، تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے، جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری۔ ایسا تھا کہ 70 آدمیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تورات لینے کے لیے ساتھ لے گئے، تو انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھیں گے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بجلی گرائی گئی اور وہ ادھر ہی مر گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، انہوں نے ان کی زندگی کے لیے دعا کی تو انہیں دوبارہ زندہ کر دیا گیا، تو اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں پر کر رہے ہیں۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ من و سلوہ کیا تھا یہ بتاتی ہوں آپ کو۔ من جو تھا وہ ایک، کہتے ہیں کہ درخت پر اوس پڑتی ہے نا، شہد کی طرح میٹھی ہوتی ہے، وہ جب خشک ہو جاتی ہے تو گوند کی طرح ہو جاتی ہے، تو وہ مطلب بعض کے نزدیک اس کو شہد یا میٹھا پانی کہا جاتا تھا۔ اور سلوہ جو تھا وہ بٹیر یا چڑیا کی طرح کا ایک پرندہ تھا جس سے ذبح کر کے کھا لیتے تھے، تو یہ 2 انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کو دیے گئے تھے، کیونکہ وادی سینا میں ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ نازل فرمائے ان کے لیے۔ اچھا آگے پڑھتے ہیں، اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدے کرتے ہوئے گزرو، اور زبان سے حتیٰ کہو ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ یہ اس بستی سے مراد جو ہے وہ مفسرین نے لی ہے بیت المقدس، اور یہاں پہ سجدے سے مراد ہے کہ مطلب جھکتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور بعض میں سجدہ شکر مراد لی ہے، تو مطلب یہ کہ بارگاہ الہی میں عجز و انکسار کا اظہار کرتے ہوئے، شکر کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ آگے بڑھتے ہیں، پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک ان پر جو انہوں نے احسانات کیے تھے ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو یہاں پر ہماری 60 آیت تک ختم ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔